السلام علیکم۔ پتہ ہے دل کس انسان کا ٹوٹتا ہے؟ جو بندہ حساس ہوتا ہے، جو بندہ دل کا صاف ہوتا ہے، جو بندہ لوگوں کے اوپر اعتبار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے۔ حساس انسان کا ہمیشہ دل ٹوٹتا ہے۔ اور اگر آپ بھی حساس انسان ہیں اور مکمل ٹوٹ چکے ہیں تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلا کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ وائی می، میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ہمیشہ مجھے دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ ہمیشہ میرے ساتھ بے وفائی کیوں ہوتی ہے؟ اس سوال کا صرف ایک جواب ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں نا، لوگوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں، لوگوں کے اوپر حد سے زیادہ اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر جب لوگ آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتے، یاد رکھیے گا لوگ ہمیشہ تب تک اچھے ہوتے ہیں جب تک آپ لوگوں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اور جس دن آپ نے اپنی ذات کو سامنے لایا یا اپنے کوئی مفاد کی بات کی تو لوگ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو لوگ جب آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتے، آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے، تو پھر آپ اس وقت مایوس ہو جاتے ہیں، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے کتنا کچھ کیا، کتنی قربانیاں دیں۔ یاد رکھیے گا دل تب ٹوٹتا ہے جب آپ انسان کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، انسان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ امید لگا لیتے ہیں کہ جس طرح میں نے اس بندے کی مدد کی ہے، میں نے اس بندے کا ساتھ دیا ہے، اسی طرح وہ بھی میرا ساتھ دے گا۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نیکی کرو دریا میں پھینکو، بھلا آپ نے انسان کے ساتھ کرنا ہے لیکن نیکی کا صلہ اپنے رب سے مانگنا ہے آپ نے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی بڑی ہی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی انسان کے ساتھ بھلا کریں، کسی انسان کے ساتھ نیکی کریں اور اس کا صلہ آپ کو برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اور دوسری بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، تو پھر آپ نے اس بندے کے شر سے بچنا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا دل ٹوٹتا ہے، کوئی انسان ان کو دھوکہ دیتا ہے، تو پھر وہ اور ریلیشن شپ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی اور انسان مل جائے جس کے ساتھ ہم اپنی دل کی باتیں شیئر کریں، ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ اور پھر جب وہ انسان بھی دھوکہ دیتا ہے تو اسی طرح ٹوٹتے ٹوٹتے انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک ڈائری اور ایک پینسل لینی ہے اور ڈائری لکھنا شروع کر دینی ہے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا ہے، جتنے دھوکے ہوئے ہیں، جس طرح کسی انسان نے آپ کے ساتھ چیٹ کیا ہے، وہ سارا کچھ آپ نے ڈائری پر لکھنا ہے۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جس طرح آپ اپنے دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ زندگی میں یہ ہوا وہ ہوا، اسی طرح ساری دل کی باتیں آپ نے اللہ رب العزت کو بتانی ہیں۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن آپ نے زبان کے ذریعے اظہار کر کے، ابلاغ کر کے اپنے اللہ کو ساری باتیں بتانی ہیں۔ اور لاسٹ میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ دنیا والوں سے امید لگائیں گے، لوگوں سے امیدیں باندھیں گے، تو اس کا انجام یہی ہونا ہے، آپ ہمیشہ منہ کے کھائیں گے۔ اپنی ساری امیدیں اللہ رب العزت سے لگائیں، اپنی ساری امیدیں، ساری ضرورتیں اللہ رب العزت سے مانگیں۔ کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی انسان کو اپنے دل کا راز نہ بتائیں۔ جو بھی بات کرنی ہے اللہ رب العزت سے کرنی ہے، امیدیں اللہ رب العزت سے لگانی ہے۔ تو اگر آپ یہ کام کریں گے، کسی انسان سے کوئی امید نہیں لگائیں گے۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ دیکھیں، کسی بندے کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کریں، لیکن یہ امید نہ لگائیں کہ یہ بندہ مجھے پے بیک کرے گا، یہ بندہ مجھے ریٹرن میں جس طرح میں نے اس بندے کا بھلا کیا ہے، یہ بندہ بھی میرا بھلا کرے گا۔ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کیجئے اور اس انسان کا میں سمجھتا ہوں شکریہ ادا کیجئے جس انسان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کو چیٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ بے وفائی کیا ہے اور آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بن گیا ہے۔ اور یہی حقیقت کا سفر ہے، اور یہی عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر ہے، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔
اور جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے دوستی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت آٹومیٹیکلی لوگوں کے دلوں میں پھر اس انسان کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر لوگ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے امیدیں باندھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت انہی لوگوں کے ہاتھوں آپ کو ذلیل کرتا ہے۔